اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جوانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رزق حلال کما کر کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری میں کچھ آر محسوس نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت میں پانی لگانے کے اور چند کھجوریں بطور مزدوری دینے کے لیے کہا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ فکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر خالی لیکن باطنی طور پر زہد و تقوی، قناعت و صبر کے خزانوں سے بھرپور تھے۔ حضرت ایمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور اس چیز سے کھانا کھاتے تھے جو مدینہ منورہ سے آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فلودہ لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلودے کو دیکھ کر فرمایا، تو بہت اچھا، خوشبودار اور بہترین ذائقے والا ہے، لیکن میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا نفس اس کا عادی بن جائے۔ حضرت مجمع بن سمعان تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر بازار چلے گئے اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اسے خرید لے، کیونکہ اگر میرے پاس 4 درہم ہوتے تو میں 1000 بند خرید لیتا۔ حضرت عبداللہ بن زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بروز عید حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے حلیم پیش کیا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاحیت کے ساتھ باقی رکھا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو بطخ کھلاتے تو بہت اچھا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے بجز 2 پیالوں کے حلال نہیں، ایک پیالہ جو وہ خود کھائے اور اپنے اہل کو کھلائے، جبکہ دوسرا پیالہ وہ جو جسے لوگوں کے سامنے رکھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موٹی چادر تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس چادر کو مجھ سے 5 درہم میں خریدے اور مجھے 1 درہم کا نفع دے تاکہ میں اس کے ہاتھ اسے بیچوں۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک چادر تھی، جبکہ ایک چادر کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت باندھ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف 2 کپڑے پہنتا ہوں تاکہ متکبر نہ بنوں، اور یہ 2 کپڑے میری نماز کے لیے بہتر ہیں۔ ثقیف کے ایک آدمی سے مروی ہے کہ ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہات کا عامل بنایا۔ چونکہ دیہات میں نمازی ٹھہرا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ جب ظہر کا وقت ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دربان موجود نہ تھا جو مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جانے سے روکتا۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی تھیلی منگوائی۔ میں سمجھا کہ شاید جواہرات کی تھیلی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے امین سمجھا ہے اور یہ تھیلی میرے لیے منگوائی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ستو تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ستوؤں کو نکالا اور پیالے میں الٹا اور اس میں پانی ڈال کر مجھے پلایا اور خود بھی پیا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ عراق کا کھانا بہترین ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہر اس کھانے کو جو میرے پیٹ میں جائے مکروہ سمجھتا ہوں سوائے رزق حلال کے، اور میں اپنی تھیلی پر مہر لگاتا ہوں تاکہ یہ دوسری تھیلیوں میں نہ مل جائے اور میں دوسری تھیلی استعمال کر لوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو کی روٹیاں، دودھ کا پیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے یہ جو کی روٹیاں اور نمک ہی کافی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کھانا کھانے لگے۔ بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خشک ٹکڑے کھائے، میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدو سے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، وہ یہ کھانا نہیں کھاتے، وہ میرے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بھی نہایت معمولی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے ایک معمولی سے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ عالی شان محلوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو دارالامارت میں قیام کرنے کے بجائے ایک میدان میں خیمہ لگا کر اس میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آتی تو بلا تکلف فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور ایک گزارش بھی میں نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔